بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد الحمدللہ علی نوالہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فإن وسلم. اصول وہ بعد میں الشرع پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام میں نے آپ کو بتایا، محمد بن عمر اخسیکثی. ٹھیک ہے، تو کتاب کا جو مصنف ہے اس کا نام ضرور ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں کچھ جو معلومات آپ کو میسر ہوں وہ بھی ہونی چاہیے. جی آج بڑا کام کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو 644 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ساتویں ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 644 ہجری میں. تو اخسیکث علاقہ ہے جہاں سے آپ کا تعلق تھا، اور کتاب ہے اصول فقہ میں. اور یہ طرز تالیف کون سا ہے؟ دوسرا طریق فقہا، جس میں کیا کیا جائے گا، جس میں مسئلہ مرویہ عن ائمۃ المذہب، مسئلہ مرویہ عن ائمۃ المذہب اس کو سامنے رکھ کے اس سے ایک ضابطہ، اس ضابطہ کا استنباط کیا جاتا ہے، پھر اس کو اصل کی حیثیت دی جاتی ہے، پھر اس پہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طریق فقہا ہے، طریق فقہ احناف. جی بیٹا وہ کہہ دیا، اور آپ دیکھ لینا لائیو چل رہے، سارے کام ابھی کریں گے آپ. وہ کہہ دیا آپ انہیں کہیں وہ کام کریں، پانی کا بندوبست ہو جائے گا. اب کتاب کی ابتدا، آپ کو کتاب کا نام بھی بتایا تھا. اصل میں کتاب کا اصل نام ہے المنتخب الحسامی. ٹھیک ہے، تو آپ کا لقب ہے حسام الدین. محمد بن عمر اخسیکثی آپ کا لقب ہے حسام الدین. تو آپ کے لقب کی جانب یہ منسوب ہے الحسامی، تو المنتخب الحسامی. اصل میں پھر کثرت تکرار کے ساتھ جو ہے وہ جو اصل نام ہے بعض اوقات پورا نہیں لیا جاتا. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ بھی کسی کا نام رکھتے ہیں، بچوں کا نام، تو پورے کا پورا نام نہیں لیا جاتا. تو اس کا عریب کا اصل نام ہے محمد. ٹھیک ہے، اور وجی کا بھی اصل نام محمد ہے. تو عرف ہم نے رکھا ہے اس کا عریب کا عریب زمان. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم صرف عریب کہتے ہیں. وجی کا عرف رکھا وجی زمان. ٹھیک ہے، تو صرف کیا ہے، ہم اس کو وجی کہتے ہیں. بعض اوقات نام تھوڑے بگڑ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ کتابوں کے جو نام ہوتے ہیں بکثرت لیے جانے سے وہ تھوڑا بہت اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کل آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے کہا تھا کہ بخاری شریف کہہ دیا جاتا ہے. بخاری تو خود مصنف کا نام ہے نا، نام نہیں، مطلب ان کی نسبت ہے. تو اسی طرح آپ کا لقب ہے حسام الدین. تو کتاب کا نام تھا المنتخب الحسامی. تو پھر کیا ہے، وہ کثرت تکرار کے ساتھ صرف حسامی یہی نام پڑ گیا. بھائی یہ کتاب کون سی؟ جی حسامی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو بسم اللہ سے ابتدا آپ اس بارے میں بکثرت پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک تو اس میں ہے کلام الہی کی اتباع. کلام الہی کی جو شروعات ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ شریف سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہے کتاب اللہ کی ترتیب نزولی. ترتیب نزولی مختلف ہے. سب سے پہلے جو آیات بینات نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے وہ نازل ہوئی. تو ترتیب نزولی الگ ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ترتیب مصحف ہے اس کو تعبیر کرنے کے لیے ترتیب عثمانی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ترتیب عثمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترتیب دی ہے. یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہی ترتیب تھی، اور یہ ترتیب بھی توقیفی تھی. ترتیب توقیفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ من اللہ ہے. کیونکہ احادیث طیبہ میں یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، اس طرح اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا.
باقاعدہ یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس حاضر ہوئے، یہ آیت سنائی اور کہا فلاں جگہ پر اس کو رکھ دیں، فلاں صورت کی فلاں آیت کے ساتھ۔ تو پھر ترتیب بھی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب عثمانی صرف ترتیب نزولی میں اور اس میں فرق کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف پر جو ہے وہ پوری امت کو جمع کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ترتیب عثمانی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، ورنہ ترتیب عثمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب ہے، یہ ایک صرف پہچان کے لیے عنوان ہے۔ اور ترتیب نزولی جو ہے وہ پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے جو مصحف کو ترتیب دیا تھا وہ ترتیب نزولی پر دیا تھا۔ آپ جو ہے وہ بیعت کے معاملے میں جیسے مشہور ہے کہ کافی تاخیر ہوئی، بیعت میں تاخیر ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ گئے، تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جی پتہ نہیں آپ کی امارت کو، آپ کی خلافت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ باہر آتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کے بجائے سوچا بھئی پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ حضرت مولا علی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ نظر نہیں آتے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ حضور سید عالم کا وصال ہوا تو مجھے خطرہ ہوا کہ اس کتاب اللہ میں کوئی کمی بیشی نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے قسم کھائی کہ سوائے فرضی نمازوں کے میں باہر نہیں نکلوں گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے کمر پہ چادر نہیں ڈالوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں قرآن کو ایک جگہ جمع نہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ گھر بیٹھ گئے اور یہ اس کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، اور سارے کا سارا حافظے سے جمع کیا، سارا قرآن پاک آپ نے حافظے سے جمع کیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو مصحف کو ایک جگہ جمع کرنے والے ہیں وہ مولا علی مشکل کشا ہیں۔ تو آپ نے ترتیب نزولی پر جمع کیا تھا، لیکن وہ جو مصحف شریف ہے وہ اس وقت دستیاب نہیں ہے، بلکہ بعض اتباع اور ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ اگر وہ دستیاب ہو جائے تو وہ اس میں بڑا علم بہت بڑا علم ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سہل میں، جبل میں، سفر میں، حضر میں، یہ ساری کی ساری باتیں مجھے معلوم ہیں۔ تو بہرحال وہ ترتیب نزولی ہے، اور اس وقت جو ہمارے سامنے مصحف کی ترتیب ہے، ترتیب مصحف کہیں، ترتیب عثمانی کہیں، تو ترتیب عثمانی کا مطلب یہ نہیں کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب ہے، ایسی بات نہیں، یہ ترتیب توقیفی ہے، یہ بھی من اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ تو اس ترتیب میں کتاب اللہ کی ابتدا کس سے ہے؟ بسم اللہ شریف سے، کس سے ہے؟ اور ہم اسی ترتیب کے پابند ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، ترتیب نزولی کے مطابق آپ نے پہلے والی صورت پہلے پڑھ لی، بعد والی صورت بعد میں پڑھی نماز کے اندر، حالانکہ یہ جو ترتیب مصحف ہے اس کے وہ اگر برخلاف ہوگی تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ مکروہ تحریمی کے مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم پابند کس کے ہیں؟ پابند ہیں ترتیب مصحف کے، کس کے؟ ترتیب مصحف شریف کے، اس کے ہم پابند ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ اصل میں اعتراض کا جواب دینے کے لیے میں نے کیا کہا، بھائی بسم اللہ شریف سے ابتدا کی، تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ بسم اللہ شریف سے ابتدا کی کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، تو اعتراض ہے کتاب اللہ کی ابتدا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہے، جی تو وہ تو بسم اللہ شریف سے نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا۔ اب میں آتا ہوں اعتراض جواب کی صورت میں۔ تو آپ بسم اللہ شریف سے کتاب اللہ اپنی کتاب کی ابتدا کی، تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کی، یہ جواب ہو گیا۔ اس پر سوال یہ کہ کتاب اللہ جو ہے اس کی ابتدا تو بسم اللہ شریف سے نہیں ہے، مطلب اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی یا ایھا المدثر نازل ہوئی، وہ اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جو قول مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی غار حرا کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، تو کتاب اللہ کی ابتدا تو اقرأ سے ہے، بسم اللہ سے تو ہے نہیں، یہ معترض نے کہہ دیا۔
تو آپ اس کا جواب دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کتاب اللہ کی ایک ترتیب نزولی، ایک ترتیب عثمانی یعنی ترتیب مصحف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے اتباع کی ہے ترتیب مصحف کی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس پر پھر اعتراض کہ ترتیب مصحف کی اتباع کر رہے ہیں، ترتیب نزولی کی اتباع کرتے. ٹھیک ہے، دو ترتیبیں ہو گئی نا، ایک ترتیب نزولی ہوگی، ایک ترتیب مصحف شریف ہوگی. تو ترتیب مصحف ہی کی اتباع کیوں؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب میں نے اپنی گفتگو میں دیا تھا، اب الگ سے کر کے وضاحت کے ساتھ دے رہا ہوں. اس کا جواب ہے کہ ہم پابند ہیں ترتیب مصحف کے، ہم ترتیب نزولی کے پابند نہیں. اس لیے ہم نے جس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ترتیب مصحف سے کرنی، ترتیب عثمانی کے مطابق کرنی ہے. ترتیب نزولی کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں، نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں اور تقدیم تاخیر کر دیتے تو ہم مکروہ تحریمی کے مرتکب قرار پائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم پابند ہیں کس کے؟ ترتیب مصحف شریف کے. اس لیے ترتیب مصحف کا، ترتیب عثمانی اس کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب کی، اس میں کتاب اللہ شریف کی ابتدا بسم اللہ شریف سے ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے ابتدا بسم اللہ شریف سے کی. بات آ گئی ذہن میں؟ یہ پہلا جواب تھا کہ بسم اللہ سے ابتدا کیوں کی. دوسرا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی کہ جو ذی شان کام، بڑا کام بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے بسم اللہ شریف کے ساتھ شروعات کی، حدیث پاک کی بھی اتباع کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ امت مسلمہ کا اسلوب بھی یہی ہے، امت مسلمہ کا طریقہ بھی یہی ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو طریقہ ہے نا امت کا، اس کا بڑا دخل ہے ہمارے اعمال میں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے سبیل المؤمنین جو ہے اس کو چھوڑا، سبیل المؤمنین کی نہیں، غیر سبیل المؤمنین کی پیروی کی. جب غیر سبیل المؤمنین کی پیروی کی کہا کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جدھر گھومنا چاہتا ہے ہم نے اس کو گھما دیں گے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین ہے. اہل ایمان کا رستہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اہل ایمان کا رستہ کیوں چھوڑا؟ ٹھیک ہے. تو اہل ایمان کا رستہ کیا تھا؟ اہل ایمان کا رستہ یہ کہ اپنی تصنیفات، اپنی تالیفات، ان کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنا. تو انہوں نے پھر بسم اللہ شریف سے اپنی تصنیف کی ابتدا کی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بھی وجہ ہے، جو بات بہت سے بن سکتے ہیں، ایک اور بھی وجہ آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جو تصنیف ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا، بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے. بغیر رب جل وعلا کی مدد کے، اس کی اعانت کے، اس کے کرم کے، اس کی عنایت کے کوئی شخصی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بیٹھے ہیں کتاب لکھنے. تو جب کتاب لکھنے بیٹھے ہیں تو اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو اب یہ رب کریم جل مجدہ کے نامے کے اسم گرامی سے، بسم اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے نا، تو اشرع مستعینم بسم اللہ ہے. میں کتاب میں شروع ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نامی سے مدد حاصل کرتے ہوئے، مدد چاہتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ ازراہ استمداد اور ازراہ استعانت انہوں نے یہاں پر بسم اللہ شریف پڑھی. ٹھیک ہے. اور ازراہ استعانت بھی ہے، اور آپ اس کو متبرکن کے متعلق کریں تو اب ازراہ تبرک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے برکت کے لیے جو ہے وہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ کئی جوابات ہیں، میں خلاصہ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سوال یہ تھا کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کیوں ہے؟ تو پہلا جواب ہم نے
یہ دیا کہ کتاب اللہ کی اتباع ہے. اس پر یہ سوال ہوا کہ کتاب اللہ کی اتباع کیسے ہے؟ کتاب اللہ تو اقرا سے نازل ہے، وہ اس کی تو آیت اولا جو ہے وہ اقرا ہے. تو اس کا جواب ہم نے دیا کہ ترتیب نزولی میں اقرا پہلے ہے، لیکن ترتیب مصحف جو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ ترتیب ہے. پھر اس پر یہ سوال ہم نے کیا تھا کہ ترتیب نزولی کی کو چھوڑ کے ترتیب مصحف کی اتباع کیوں کر رہے ہیں، ترتیب نزولی کی اتباع کرتے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ ہم جو پابند ہیں وہ ترتیب مصحف کے پابند ہیں، اور جو احکام متعلقہ ہیں ہمیں جس انداز میں اس کی تلاوت کرنی ہے وہ ترتیب مصحف کی رعایت کرنی ہے. اور دوسری وجہ حدیث پاک کی اتباع ہے، اور تیسری وجہ کیا ہے، وہ سبیل مؤمنین کی اتباع ہے. ٹھیک ہے، مومنین کے طریقے کی اتباع ہے. اور اس میں آپ کو بتایا کہ مومنین کے طریقے کی اتباع بہت اہمیت کی حامل ہے. انشاءاللہ یہ اجماع پر جب ہم گفتگو کریں گے تو اس وقت اس پہ مزید گفتگو آئے گی. تو اس لیے اہل ایمان کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ شریف سے ابتدا کی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ بہت اہمیت والا اور بہت بڑا کام تھا، اور یہ انسانی بس میں نہیں ہے بغیر اعانت الہیہ کے، بغیر رب کی مدد کے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بسم اللہ شریف سے اس میں الہی سے مدد حاصل کرتے ہوئے انہوں نے کی بسم اللہ سے اتباع کی. اور یہاں پر آپ تبرک کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کو با کا متعلق جو متبرکن وغیرہ نکالنا پڑے گا. بات ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہے، معنی کریں. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا. اب آپ دیکھیں کہ کتب میں آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ شریف کے بعد انہوں نے کیا ہے، کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وغیرہ کرتے ہیں. انہوں نے ایسا کچھ کرنے کے بجائے سیدھا اما بعد پہ آ گئے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ وغیرہ کہنے کے بجائے سیدھا آگے اما بعد پہ. ایک چیز، اور پھر صرف اما بعد نہیں، اما بعد الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ. یہ اسلوب انہوں نے بدلا. ٹھیک ہے، دو طرح سے اسلوب بدلا. اول کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لاتے ہیں مصنفین، انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے بجائے بسم اللہ کے بعد اما بعد. اور مؤلفین و مصنفین کیا کرتے ہیں، اما بعد دو بس. یہ کیا انہوں نے کیا کیا، اما بعد الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ. تو دو وجہ سے اسلوب بدلا. توجہ ہے آپ کی؟ تو ایسا کیوں؟ سوال یہ ہے، آپ سمجھے؟ توجہ ہے؟ اسلوب جو بدلا انہوں نے، بسم اللہ کے بعد انہوں نے الحمدللہ کہنے کے بجائے سیدھا آگے اما بعد پہ. اس کی وجہ شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک نقطہ کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے بجائے سیدھے آگے اما بعد پہ. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اپنے امور کی، اپنے کاموں کی، اپنے معاملات کی ابتدا تو بسم اللہ اور الحمدللہ سے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ لکھ کر ہی ہو. ٹھیک ہے، وہ لکھ کر ہی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ زبان سے پڑھ لیے تو کام اب بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ زبان سے کہہ لینا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تو اب حمد بھی ہو چکی ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھی ہو چکا ہے، اور وہ جو حدیث پاک میں جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو چکی ہے. آپ اپنا کام شروع کیجیے. اب سمجھ رہے بات کو؟ اگر لکھتے تو اس نقطہ کی طرف اشارہ نہ ہوتا، اس نقطہ پر تنبیہ نہ ہوتی. طلبہ یہ سمجھتے بھائی جب کتابیں شروع کریں، کتابیں لکھیں تو آپ کو بسم اللہ بھی لکھنا پڑے گی، الحمدللہ بھی لکھنا پڑے گی، درود پاک بھی لکھنا پڑے گا، جب جا کے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی.
انہوں نے بسم اللہ تو لکھی، الحمدللہ اور درود پاک لکھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں لکھا، نہ لکھ کر تنبیہ کر دی کہ بھائی لکھنا ضروری نہیں ہے، بجا لانا ضروری ہے۔ بجا لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ دیں، بجا لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے پڑھ لیں۔ عباس سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے اسلوب بدلا، ٹھیک ہے۔ اب غور کیجئے گا، اب صرف اما بعد کہہ دیتے، اما بعد الحمدللہ کیوں کہا؟ اس نقطہ پہ مزید تاکید کرنے کے لیے صرف اما بعد کہتے نا تو ہم سوالات میں پڑ جاتے، بھئی الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ جواب دینا پڑتا، ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، جیسے صحیح بخاری شریف کی ابتدا ہے تو ابھی ہم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری شریف، اس کی ابتدا میں الحمدللہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں مختلف قسم کے جوابات دینا پڑتے ہیں۔ تو یہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن اصول الشرع ثلاثۃ، یوں کہتے تو اب سوال ہوتا بھئی الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ ہمیں جواب دینا پڑتا بھئی کہا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، اس طرح کے جوابات دینا پڑتے۔ اس لیے انہوں نے بعد کا جو مضاف الیہ ہے اس کی صراحت کر دی، اما بعد حمد اللہ علی نوالہ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ۔ میرے بھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، حمد و صلاۃ کے بعد ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ احتمالی باتیں نہ کریں کہ پڑھ لیا ہوگا، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے رب کی حمد و ثنا کی ہے، ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا ہے، لیکن لکھا نہیں ہے، تمہیں بتانے کے لیے کہ لکھ لو جب بھی تعمیل ہو جائے گی، پڑھ لو جب بھی تعمیل ہو جائے گی۔ بات نہیں سمجھے جی؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ سوال یہ ہوا کہ مصنفین کا اسلوب ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، قرآن عظیم میں بھی ایسی بسم اللہ شریف کے بعد الحمدللہ، حدیث پاک میں بھی ہے بسم اللہ والی جیسے حدیث ہے، اسی طرح الحمدللہ والی حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلوب کیوں بدلا؟ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے بجائے بسم اللہ کے بعد اما بعد، ایک وجہ سے اسلوب بدلا۔ دوسری وجہ سے اسلوب یوں بدلا کہ اما بعد، باقی مصنفین کہتے ہیں اما بعد فإن اصول الشرع ثلاثۃ، انہوں نے کہا اما بعد الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ علی رسول محمد وآلہ۔ تو یہ دو وجہ سے اسلوب کیوں بدلا؟ وجہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلوب جو بدلا، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کہنے کے بجائے بسم اللہ کے بعد انہوں نے اما بعد کہا، وہ ایک نقطہ پر تنبیہ کے لیے۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذی شان امور کی ابتدا میں حمد باری تعالیٰ بجا لانی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پہ درود پیش کرنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کا صرف ایک طریقہ متعین نہیں ہے، کیا کہ لکھ لیں جب بھی بجا آوری ہو گئی ہے، اور پڑھ لیں جب بھی ادائیگی ہو گئی ہے۔ تو اب اگر لکھ دیتے، آپ تو طلبہ ہیں نا جی، اس کو پڑھنے والے طلبہ، طالب علم یہ سمجھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ لکھنا ضروری، جیسے بسم اللہ لکھنا ضروری ہے الحمدللہ بھی لکھنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو آپ بات کو؟ تو بسم اللہ لکھنا ضروری ہے، الحمدللہ لکھنا ضروری ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ کال آئی تھی کیا بیچ میں جی؟ تو پھر آپ کاٹ دیتے ساتھ ہی کال، صحیح۔ تو کال آ جائے تو اس کو اسی کو کاٹ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کنیکشن پر اثر پڑتا ہے۔ تو جو ہے نا آپ کی، تو اب آپ سمجھے کہ اگر الحمدللہ یہاں لکھا ہوتا تو یہ بات ذہن میں آتی، یہ بات تو ذہن میں نہ آتی، ہر بندہ یہ سمجھتا کہ الحمدللہ لکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے نہ لکھ کر اس بات پہ تنبیہ کر دی کہ بجا آوری ضروری ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ بجا آوری زبان سے پڑھ کے بھی ہو سکتی ہے، لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، بات سمجھے؟ اب رہا یہ کہ بھئی وہ جو دوسرا انداز اسلوب کی تبدیلی کا،
کامران کہ اما بعد کہنے کے بجائے اما بعد الحمدللہ علی نوالی، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اما بعد کہتے نا، مضاف الیہ کی صراحت نہ کرتے تو اب سوال کیا ہوتا؟ سوال یہ ہوتا جی بسم اللہ پڑھی الحمدللہ نہیں پڑھی، ہمیں جواب تو دینا پڑتا بھائی ہو سکتا ہے وہ کر لی ہوگی، پڑھی ہوگی، لکھی نہیں ہوگی، ہمیں یہ احتمالی انداز میں جواب دینا پڑتا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کر دی، تمہیں درجہ یقین پر پہنچا دیا، بھئی آپ احتمالات پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو پڑھی ہے، ہم نے حمد و ثنا کی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر درود بھیجا ہے، ہم نے درود بھیجا ہے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارا کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر درود کے بعد کر رہے ہیں، لہٰذا احتمالی بات نہ کریں، یقینی بات کریں۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور سوال تو جو ہے نا، سوال یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی، انہوں نے الحمدللہ نہیں پڑھا اور نہیں لکھا اور درود پاک نہیں لکھا، اس سے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ اصل لازم تھا بجا آوری، تو بجا آوری کے لیے وہ لکھا بھی جا سکتا تھا، پڑھا بھی جا سکتا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، جواب ہو گیا نا؟ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور رپلائی کریں گے تو اندازہ ہوگا نا جی۔ کامران کہیں اور کھو جاتا ہے، کامران اس سوٹ کیس کو دیکھ رہا ہے بھئی یہ میں کیسے حاصل کروں جی، تو وہاں سے تو جا کے اپنے سوٹ اٹھا کے لے آیا نا، تو بھی اس سوٹ کیس کی تو ضرورت ہے جعفری، تو جو ہے آپ کی تو سوال یہ ہے کہ الحمدللہ کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زبانی طور پہ پڑھ لیا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو درود پاک ہے وہ زبانی طور پہ پڑھ لیا، تو بسم اللہ کے بارے میں بھی یہی کام کر لیتے، پھر بسم اللہ کو کیوں لکھا؟ اس کو بھی بسم اللہ شریف ہی کیا کرتے؟ وہ پڑھ لیتے اور تنبیہ ہو جاتی کہ بھئی پڑھو یا لکھو، مقصد بجاوری ہے، چاہے وہ پڑھ کے بجاوری کرو یا لکھ کے بجاوری کرو، تو پھر بسم اللہ کیوں لکھی؟ اب سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پڑھ کے بجا لائے، درود پاک پڑھ کے حکم بجا لائے، تو بسم اللہ کو لکھا کیوں؟ اسے بھی پڑھ لیتے، سوال بنا نہیں بنا؟ وہ جو ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک بھی ہو نا، توجہ ہے